ان دونوں شبیہوں کو غور سے دیکھیں۔ یہ دونوں افراد بر صغیر میں پیدا ہوئے، دونوں 19ویں صدی میں پیدا ہوئے، دونوں استعماری قوتوں کے اعلی کار بنے۔ دونوں کے پیروکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ دونوں کے پیروکاروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں مرزے تھے، تاہم انڈین پنجاب کے مرزے زیادہ بڑے مکار، چالاک اور شعبدہباز واقع ہوئے ہیں۔ ان مرزوں نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اسلام پہ یلغار کر رکھی ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے میں مصروف ہے۔ یہ اسلام اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے میں ہر مہینے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اپنے پیروکاروں کو مہذب ملکوں میں بھی دوسرے مسلمانوں سے الگ رکھتے ہیں اور ان کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں 97% مسلمان بستے ہیں۔ یہ ٹی وی چینل قادیان کے مرزوں کی ملکیت ہے۔ اس چینل پر بڑے منظم طریقے سے دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن پاکستان اور اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ اس ٹی وی چینل کے ذریعے قادیان کے مرزے سادہ لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیان کے مرزوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی قوتیں دہشت گرد ہیں اور پاکستان میں مذہبی رواداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو پاکستان میں مذہبی رواداری اور لچک کی ایک عملی جھلک دکھاتے ہیں۔ I am right now in Jinnah and we are heading towards the Jewish graveyard. Yes, Jewish graveyard in Pakistan, in Karachi. I will see if I get permission to enter the graveyard. Let's see. کراچی ایک پاکستانی مسلمان ایک ویڈیو بنا رہا ہے۔ وہ ایک یہودی قبرستان دیکھنے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کے میں دیکھوں گا کہ قبرستان میں داخل ہونے کے لیے کسی سے اجازت ملے۔ پاکستان کے مسلمانوں کو اتنی عقل اور اتنا شعور اللہ نے بخشا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کسی کی مذہبی عبادت گاہ یا کسی کے قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا پاکستان جیسی مسلم ریاست میں ایک یہودی قبرستان موجود بھی ہے یا نہیں؟ جواب ہے جی، موجود ہے۔ Graves, but the pictures that I saw online, I had imagined it would be much bigger. پاکستان میں واقع یہ ایک چرچ ہے۔ یہاں عیسائی لوگ اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مسلمان انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ یہ اپنی مذہبی عبادات اور رسومات ادا کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ یہ ہے مذہبی رواداری کی ایک مثال۔
Christianity mein, one of the most well-known forms of worship is singing in a choir. Lekin Pakistani churches ke choir are not like this. They are like this. Inke hymns are sung in their language, the language we all speak as Pakistanis. السلام علیکم. پارسیوں کا قبرستان کسی ڈراؤنے خواب جیسا وحشتناک. پارسی مذہب کے مطابق پانی، ہوا، سورج اور آگ اتنی پاک اشیاء اور مقدس عناصر ہیں کہ ان کے تقدس کو بحال رکھنے کے لیے وہ جو بن پڑے کرتے ہیں. نتیجتاً پارسی مذہب کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ مردوں کو دفنانے یا جلانے سے یہ عناصر ناپاک ہو سکتے ہیں. ان وجوہات کی بنا پر پارسی اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے اونچے مینار یا پہاڑوں پر گدوں کے آگے ڈال دیتے ہیں. ایسے مینار کو ٹاور آف سائلنس یا مینار خاموشاں کہا جاتا ہے. ٹاور آف سائلنس یا مینار خاموشاں، جہاں پارسی اپنی لاش کو لے جاتے ہیں اور وہاں گدوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور گدے اس لاش کو نوچ ڈالتی ہیں. اگرچہ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے معاشرے میں تعفن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کی اکثریت مختلف خطرناک بیماریوں کی وجہ سے مرتی ہے، لیکن اس کے باوجود پارسیوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان کے مذہب میں یہی طریقہ رائج ہے اور ان کے مذہب کا احترام کیا جاتا ہے. پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں پارسی رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر کراچی میں آباد ہیں. اس کے علاوہ راولپنڈی اور لاہور میں بھی کافی پارسی آباد ہیں. یہ جی کلاش کا جو علاقہ ہے، یہ وہاں کے قبرستان ہیں. یہ آپ ہڈیاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. دیکھیں یہ کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ان کے دفنانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تابوت وغیرہ ہیں ان کے اندر ڈیڈ باڈیز رکھ کے ان کے اوپر ڈھکن وغیرہ دے کے نا یہ چھوڑ جاتے ہیں. ناظرین، آپ نے کیلاش لوگوں کا قبرستان دیکھا. جس طرح یہ باکس میں لاش کو بند کر کے اوپر کچھ تختے رکھ کے چلے جاتے ہیں اور یہ تختے جانور گرا دیتے ہیں اور وہ لاش کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح معاشرے میں تعفن پھیلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. لیکن انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے عقیدے میں، ان کے مذہب میں ایسے ہی مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. یہ مذہبی رواداری کی ایک مثال ہے، اور یہ لوگ ایک عرصے سے یہاں ہیں. انہوں نے اس علاقہ میں حکومت بھی کی ہے، اور کبھی بھی ان پہ کوئی ایسی پابندی نہیں لگی کہ یہ اس طرح لاشوں کو زمین میں دفن کیے بغیر بکسوں میں بند کر کے باہر چھوڑ جائیں تاکہ جانور انہیں کھائیں. ناظرین، یہ گردوارہ پاکستان میں واقع ہے. سکھ یہاں پوجا پاٹ کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ وہ مخصوص مذہبی رسم ادا کر رہے ہیں. ایک مخصوص مقام پہ جاتے ہیں، وہ بچے ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور اس مقام پر بچوں کو نہلا رہے ہیں. کیا پاکستان کے مسلمان ان پہ حملہ آور ہیں؟ ان میں سے بیشتر نے قمیصیں بھی نہیں پہنی ہوئی. پاکستان مذہبی رواداری میں اپنی مثال آپ ہے. قادیان کے مرزے آنکھیں کھول کے دیکھیں.
नेता गिरी दिखाते हैं, लेकिन जो जनता आपस में मिले तो पता लगे कि भाई क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि शांत अमन शांति रहे बस। लियारी एक्सप्रेस वे के साथ पुराने गोलीमार में वाक़ ये शमशान घाट तकरीबन 100 साल पुराना है। कराची के इस वाहिद शमशान घाट में एक वक्त में 5 मुर्दों का अग्नि संस्कार किया जा सकता है। नाजरीन, आपने सुना, हिंदू यहाँ एक वक्त में 5 लाशों को जला सकते हैं और ये शमशान घाट 100 साल से ज़्यादा पुराना है। क्या पाकिस्तान के मुसलमानों ने इसे गिरा दिया है? क्या पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं को इजाज़त नहीं देते कि वह अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक अपने मुर्दों को जलाएं? मैं MTA चलाने वालों से मुखातब हूँ जो 24 घंटे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी नहीं। इससे ज़्यादा मजहबी रवादारी और क्या मैं आपको दिखाऊँ? लोग धर्मा का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि हुकूमत कराची में मजीद शमशान घाट बनवाने का हुक्मनामा जारी करे। My Diwali message to everyone is celebrate life, celebrate colors and live happily together in harmony and peace. पाकिस्तान में हिंदू अपना मशहूर त्यौहार दिवाली मना रहे हैं। वो पटाखे छोड़ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुसलमान मजहबी अहम आहंगी का और रवादारी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये इनका हक है, ये अपनी रसूमात अदा कर रहे हैं। आपको कहीं कोई कत्लेआम तो नहीं नज़र आ रहा? जो कि खुशियों का त्यौहार है जिसे हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि श्री राम जो है वो वनवास से वापस आए थे 14 साल के बाद और बेसिकली उन्होंने रावण का वध किया था और ये बुराई पर खुशी का त्यौहार है जिसे हम तमाम हिंदू बरादरी हर साल मनाते हैं बहुत ही खुशियों के साथ। और असल में मसला है क्या? किसी भी मज़हब को पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला है तो कादियानियों का है, इसलिए कि कादियानी इस ज़मीन पर सबसे शरारती मखलूक है। इन्होंने दुनिया के तमाम मुसलमानों को झूठा और जाली मुस्लिम करार दे दिया है। ये ख़ुद को सच्चा मुसलमान कहते हैं। इन्होंने इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, जो नुज़ूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, उस पर डाका मारा है और ये मुसलमानों को गवारा नहीं। और जुल्म ये कि ये ख़ुद को सच्चा मुसलमान ज़ाहिर करते हैं, ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करते हैं, अपने बंदों को पाकिस्तान में मरवाते हैं। कई कादियानी जो पढ़े लिखे थे उन्होंने मिर्ज़ा ख़ानदान से ये दरख्वास्त की कि आप दूसरे मज़ाहब की तरह अपनी शनाख्त अलग कर लें। इसी तरह हम इबादत करते रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम एक शनाख्त लेके आ जाएं कि ये हमारा मज़हब है। लेकिन कादियान के मिर्ज़े ये नहीं मानते। उनको पता है कि जब लड़ाई होगी, कोई बंदा मरेगा तो हमारा कारोबार चलेगा, हम ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करेंगे, मुख्तलिफ़ ममालिक से पैसा लेंगे और वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपना तशख़्ख़ुस अलग करें। कादियानी पैरोकारों को चाहिए कि वह अपने इन गद्दीनशीनों को समझाएं और उन्हें बोलें कि हम माली कुर्बानी तो दे रहे हैं,
हमारे से जानी कुर्बानी क्यों मांगते हो? क्यों हर 6 महीने बाद एक लाश मांगते हो? अगर कुर्बानी ही देनी है तो इनके ख़ानदान में से किसी की कुर्बानी दिलवाओ। इनका ख़ानदान माली कुर्बानी से भी मुस्तस्ना है और जिस्मानी कुर्बानी से या जानी कुर्बानी से भी मुस्तस्ना है। इन गद्दी नशीनों के पैरोकारों, ये 2021 है, कुछ तो समझो। ये आपको यूज़ नहीं मिस यूज़ कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी से इन्हें कोई लेना देना नहीं, ये लाश चाहते हैं। कादियानियत एक ऐसी बिल्ली है, अगर उसके पाँव जले तो वह अपने बच्चों को नीचे ले लेती है। दावत फ़िक्र है, दावत इस्लाम है। अपने अकीदे पे गौर कीजिए।